پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہ امام المتقین من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلام۔ بیٹھ جائیے عمر ہے یا رسول اللہ، پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا چل جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا، یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، چہرہ تو چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی؟ آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ کہہ رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا۔ یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دینا ہے، تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا۔ کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے۔ انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا۔ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا، تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا۔ تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے، پھر اس نے جو ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے۔ حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی، تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا۔ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب، یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ نماز ڈھال ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ڈھال ہے؟ نہیں۔ حج ڈھال ہے؟ نہیں۔ جہاد ڈھال ہے؟ نہیں۔ تبلیغ ڈھال ہے؟ نہیں۔ تلاوت ہے؟ نہیں۔ تہجد نہیں۔ تسبیح نہیں۔ قربانی نہیں۔ خیرات نہیں۔ کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔
آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا وہ کون آ رہا ہے، یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ سورے ایسے ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر صحابہ ایسے ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے، کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے، رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے ہی میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا۔ ایک کے پاس بچاؤ کے اپنے ہتھیار ہیں جس سے وہ بچاؤ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دے دیا، یہ اوروں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیر کو حملہ کرنے کے لیے کلاشنکوف نہیں چاہیے، اس کا پنجہ ہی کلاشنکوف ہے، جہاں لگ جائے گا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے اس میں کینیا میں مسائے مارا جنگل گئے اور بالکل ایسے اتنے قریب سے شیروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی ہیں۔ انسان کو علم دے دیا گیا تو یہ اپنی تدبیر سے بھی دشمن سے بچتا ہے اور جنگ کر کے بھی بچتا ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا ہے،
اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی۔ حق اور باطل اس کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان 10-12 ہزار سال میں ان کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت کم مدت کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ پیغمبر گزر گئے۔ بعد کا زمانہ تھوڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ زیادہ ہے، لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یہ اللہ کا نظام۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، یہ اللہ کا نظام چلا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہارون علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اٹھا کے یوں پھینک دی، نبذ، ایسے ہلکی چیز کو ہلکی طاقت کے ساتھ، جیسے میں ٹیشو پیپر استعمال کر کے یوں پھینک دیتا ہوں تو زور تو نہیں لگتا نا، تو نبذ، اللہ نے کہا میں نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے یوں کر دیا، یوں، تو وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب تورات اتری تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی برکت سے آسمانی عذاب روک دیا اور ایمان والوں کو کھڑا کر دیا کہ تم مقابلہ کرو۔ تو بنو اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ ہے، 2000 سالہ تاریخ ہے، تو اس میں یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی عمالقہ کو نکالنے کے لیے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا۔ بیچ میں کوئی ہوگا کم و بیش، لیکن بہت کم۔ میرے نبی نے تلوار اٹھائی، اور کمال ہے اتنی خون خوار قوم جنہیں مار دینا، مر جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور بستر پہ مرنا اپنے لیے شرم سمجھتے تھے، عیب سمجھتے۔ بنو اسد، بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے، بنو اسد کے ایک خطیب بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے۔ آج تک ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوا، سارے عورتوں کی طرح بستریں تے مر گئے، میدان جو مریا ہی کوئی نہیں، ابھی کوئی بندے تھے پترے، اب اس میں لڑائی تھی اس بنو اسد اور بنو امیہ کی، تو یہ عیب ہے۔ اور عرب کی ثقافت اور تہذیب کیا ہے، ایک شعر سناتا ہوں، یا رب لا تجعل موتتی حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح ولكن قتیلا یدرج الطیر حوله وتشرب غربان الفلا من جوانح، یا اللہ ایک تو مجھے ذلت کی زندگی نہ دینا، اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے، میری موت جنگ میں آئے اور پھر میری لاش کو گدھ نوچ رہے ہوں اور کوے میرا خون پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ یہ ان کی فطرت، یہ ان کا ماحول۔ ابو جہل پر جب عبداللہ بن مسعود سوار ہوئے قتل کرنے کے لیے تو کہنے لگا کون؟ کہا میں ابن مسعود کا چرواہے کا بیٹا، چل میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا سردار ہے۔ یہ ان کے، اس میں میرے نبی نے 10 سال جنگوں میں گزرے اور ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے، ٹوٹل 10 سال کی جنگوں میں ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے، 259 جس کا 259
صحابہ شہید ہوئے اور 759 759 759 کافر قتل ہوئے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ ہاں، ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے، وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے زندگی دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تم دے دیتی۔ کہنے لگا اچھا اب سن، فبما اغویتنی، مجھے دھکا دیا نا تو نے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، ہو تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا، اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ایک لمحے تیرا تک کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جا دفع ہو کر لے، جو زور لاؤنا ہی لال ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا۔ ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر آج تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ۔ تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے، دوسرے کوئی مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے۔ لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا، اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا۔ حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا، قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے، اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک۔ تو ہاں جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا۔ اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت، تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ؟ قائلہ امک الہاویہ، اب تو یہ جہنم میں لے جاؤں گا، اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، اور لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی۔ تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو مغرب سے سورج نکلے گا، اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار۔ تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے؟ آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟
کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے، تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی، شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا، کہے گا ایک کام نہ پہلے کیتا نہ ہون کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلیاں کہہ رہا ہے۔ شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا۔ یہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے۔ سب سے طاقتور ہتھیار جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے۔ یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا۔ نماز تو کتنی دفعہ آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ قل عبادی یقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، بڑا پڑا، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ اذکروا اللہ انفقوا۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں ایسے بکھرے پڑے ہیں، لیکن روزہ واحد حکم ہے جو ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے۔ 183 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 187 پر 88 پر جا کر یہ بند ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن میں اس کے بعد روزہ رکھو یہ کہیں نہیں آیا۔ روزہ الصائمین والصائمات یہ قرآن میں آیا ہے، الصائحون یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن یا پھر 60 روزے کفارے کے بطور حکم صرف سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے۔ جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتا، ان کو ڈیفیوز کر دیتا، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے اگر روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ پہلی امتوں پہ فرض ہوا، ہم پر بھی فرض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے کتب یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے پہلوں پہ فرض کیے، تسلی کہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض ہوا ہے، اور پھر ان کا فرض ہمارے فرض سے بہت زیادہ ہیوی ویٹ ڈیوٹی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری سے افطاری، افطاری سے سحری، ان کے روزے کے 24 گھنٹے تھے، چاہے روزہ سردی میں ہو چاہے روزہ گرمی میں ہو، 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہمارا سردی کا روزہ کتنا گھٹ جاتا ہے، 8 9 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، گرمی کا روزہ 14 15 گھنٹے تک جاتا ہے اور پھر افطار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے پہلی امتوں پہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی اچھا، اور روزے کا اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ میں نے افطاری کھائی، بیٹھے بیٹھے سو گیا یا لیٹ کے آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، آنکھ لگتے ہی روزہ شروع۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، گھر آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزے کے افطاری کا؟ وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں، میں لے آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ لینے گئیں، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا ویل لک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو مارا گیا،
وہ اٹھ کے بیٹھا، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا میں ساڑھے ذرا پراٹھے پاڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سالی کھجور کھا کے ہی روزہ رکھتے تھے، اور افطاری بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بھی سارے فیصل آباد دے سموسے جڑے پورے سال اتنے نہیں وکتے جتنے رمضان ہی وک دیں۔ اور روزہ صحت کے لیے تھا، ہم نے بیماری بنا لیا، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، سیون اپ بھی اندر، روح افزا بھی کی بلائیں پیتی چندن پیتی کھاتی بھی چندن پیتی چندن۔ عید تے اگلے دن ڈاکٹراں دی موج لگی ہوندی، جب لین لگی ہوندی سارے ابن سریمہ تو مارا گیا، کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ ہوئی ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ روزہ 24 گھنٹے کا رکھا تھا۔ تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے امتی کا درد آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دی، چلو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ چلو میرے حبیب، آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے، آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات کھاؤ، جب صبح صادق آئے تو چھوڑ دو۔ بیوی بھی حلال نہیں تھی، روزے میں تو بیوی بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، حلال بھی حرام ہے۔ تو پہلا روزہ اسی طرح آیا تھا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو کفارہ۔ کہنے لگا جی میں غریب بندہ، میں غلام کتھوں لواں؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتھوں روٹی کھواں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے، 60 روزے میں کی کریں؟ تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا، بہت ہنسے، کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آ گیا، ایک انصاری صاحب، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں میں لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے لے جا تے مدینے دے 60 غریب گھراں تقسیم کر دے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے تو ہی حلال کرو۔ اس پر میرے نبی اتنا ہنسے، یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آنے، اتنا ہنسے کہ آخری دانت، ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آئے۔ میں یہ نہیں کروں میرا جرمانہ مینو ہی حلال کرو، میں کینوں دیونا جا کے؟ تو آپ نے اس کا مزہ لے کے اچھا چلو جاؤ تیرے لیے یہ بھی حلال کر دیا، پر یہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن اتار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا چلو میرے محبوب، کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، ہر شے حلال ہے، بس جب ادھر صبح کی پہلی سفیدی سامنے آئے تو ساتھ ہی روزے کو بند کر دیا جائے۔ اور جب میں قربان جاؤں، پھر میرے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کیا کی، آپ سحری میں یوں کھاتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور اذان ہو جاتی تھی، اتنی دیر سے سحری کو لے جا۔ حالانکہ ہم نے 2 دن کھجوریں ہی کھانی ہوتی تھی، تو آپ تو تہجد میں بہت جلدی اٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آپ سحری کو لے جاتے بالکل آخری ٹائم پر۔ اور افطاری کے لیے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا سورج دیکھنے کے لیے، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو اس نے بتانا ہوتا تھا یا رسول اللہ غرابت، ساتھ ہی آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے۔ اپنی امت کے فاقے کو کم سے کم کرنے کے لیے میرا نبی تو یہاں تک کر گیا، ہم نے کیا بھلایا ہے؟ جسے یاد رکھنا تھا اسے بھلا دیا، جس نے وفاؤں کی حد کر دی۔ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز، حکومت کیا چیز، اولاد کیا چیز ہے، دوست کیا چیز ہے۔ باقی انبیاء بھی میرے محبوب کے مقابلے میں اپنی امت کو وہ پیار نہیں دے گئے جو میرے نبی دے کر گئے، اور اتنا کوئی نبی نہیں رویا جتنے میرے نبی روئے ہیں امت کے، کوئی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے نبی تڑپے ہیں امت کے۔ اور جاتے ہوئے ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، میرے نبی جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا،
اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. جاتے ہوئے امت یاد ہو رہی ہے. اور راتوں کو مدینے کی فضا میں آج بھی میرے نبی کی دعائیں اور رونا اور ہچکیاں اور آنسو محفوظ اور موجود ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ جبریل آ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ کیوں رو رہے ہیں، ہم تک پہنچانے کے لیے. پھر آپ کہتے جبریل مجھے میری امت کا غم لیے جا رہا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اور آخرت میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر بڑے بڑے رسول، فرشتے، انسان زمین پہ گر جائیں گے اور ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی. جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو طارق جمیل تے توڑا کی حال ہوگا اتھے یا رب نفسی نفسی. اور میرے نبی نے کہا ابراہیم خلیل 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، بس میری جان بچا لے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. اس دہشت وحشت خوف کے عالم میں جب خلیل اللہ جیسے تھر تھرا رہے ہیں اور روح اللہ جیسے کپ کپا رہے ہیں، اس وقت میرے آپ کی کیا ہستی اوقات ہوگی. لیکن عین اسی وقت ایک پکار سنو گے. یاد رکھنا آج جمعے کا دن ہے، اس دن میری بات تم یاد کرو گے. ایک پکار سنو گے یا رب امتی امتی. ایک درد بھری فریاد اٹھے گی یا رب امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، کیا کر دیا. اور اسی کی کر چھڑے. اسی بازار میں چلے جاؤ، جھوٹ بھی، ظلم بھی، جوا بھی، شراب بھی، نشے بھی، ہر شے ملے گی. یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت کے نیک لوگ نیک لوگ نیک لوگ. امت ہی میری امت ساری زندگی شراب بیچی، میری امت میری امت میری امت. لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ ایک کتھو آواز آ رہی. تمہاری نظریں گھومتے گھومتے جائیں گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جھولی بھی پھیلی ہوگی، ہاتھ بھی اٹھے، یا اللہ میری امت کرم فرما، میری امت کرم فرما. اگر وہ اتنے کرم کر گئے کچھ ہم بھی حیا کر لیں، کچھ ہم بھی شرم کر لیں. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طفیل، رات بھی آسان اور دن کا روزہ، سردیوں میں چھوٹا گرمیوں میں لمبا، آپ سحری کو آخر میں لے جاتے ہیں اور افطاری کو فوراً فرماتے ہیں. یہ ہمارے ہاں دیر سے افطاریاں کہ جی احتیاطاً 2 منٹ. اللہ دے بندے اپنے نبی نے تو ویکھو انہیں کہ ایویں سورج گیا تو نال ہی ہونا روزہ افطار. احتیاطاً 2 منٹ اوپر. میرے نبی ہوتے سب کو ڈانٹ پہ لاتے کہ میری امت کو 2 منٹ کیوں مزید تم احتیاطاً 2 منٹ دے رہے ہو. تو انے ہو تسی ویندے پہ سورج آؤ چلا گئے، پھر کیڑی احتیاط لے کے بیٹھو. جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو، اور اب تو سارا ٹیلے اور پہاڑیاں ہیں، تو جب شام کا وقت ہوتا آپ کا روزہ ہوتا سفر میں کبھی روزہ، تو آپ ایک آدمی کو ٹیلے پر کھڑا کر دیں پہاڑی پر اور فرماتے دیکھنا، وہ سورج کو دیکھتا رہا. جو ہی سورج نیچے جاتا وہ اشارہ کرتا، اب فوراً منہ میں رکھتے تھے. میرے نبی کے اوپر 9 رمضان آئے، 9 رمضان تھے. اس میں 2 رمضان 30 کے اور 7 رمضان 29 کے آئے. 7 2 30 کے 7 29 کے آئے. اور 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. نماز 10 نبوت کے 10ویں سال آ چکی تھی. 13ویں سال میں آ کر وہ اس کی فرضیت آئی، اس کی ترتیب آئی. روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا. اب شیطان ایک جنگ کر رہا ہے، اور جنگ کا طریقہ کیا کر رہا؟ سامنے سے وار کروں گا
پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا۔ تو کدی اگاں کے کوئی گولی لگی ہے سانو تو انہوں بیٹھا سا کہ گاشوں کو وش ماری ہوئے۔ سامنے کا کیا مطلب ہے، پیچھے کا کیا مطلب ہے، دائیں کا کیا مطلب ہے، بائیں کا کیا مطلب ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نہیں اتے اللہ ہے، نیچے سے نہیں کہ وہ متکبر ہے ہیٹھاں جانا کرنی استا آدم اگو سر نہیں نوایا ہوتا کہ دیکھو کیوں سر نوایا، نیچے سے وار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے تکبر کے خلاف ہے، اوپر اللہ کی چھاؤں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ویل لے ہوتا چلو تیار ہو جا میں آ رہا ہوں۔ سامنے سے وار کا کیا مطلب ہے، سامنے آخرت ہے، سامنے آخرت ہے، ایسی ذہن سازی کرے گا کہ آخرت بھلا دے گا، جیسے کوئی 2-2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو ماننے والے ہیں ان پر کیا وار کیا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ، ہمارے دیہاتی وہ اللہ میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکے سے، اللہ آپ پہ بشکے سے، یہ وہ ان بیچارے سیدھے سادھے ہیں، مجھے امید ہے وہ بخشے بھی جائیں گے۔ وہ غریب لوگ نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سکھانے والا، نہ انہیں سیکھا، اور روٹی بھی نصیب نہیں، چھت بھی نصیب نہیں۔ تو وہ ہمارا ایک نوکر تھا بوڑھا، جب میں 4 مہینے لگا کے آیا تو اس کی چارپائی میں جب نماز پڑھ کے آتا تو راستے میں ہوتی تھی، تو میں جا کے اس کو دبانے لگ جاتا، چاچا پھتا فتح محمد، چاچا پھتا اٹھی میں آ نماز پڑھے آ، او میاں رب بش کیا تھا، بش کیا نہیں تھا، چلو دوزخ تا دھکا دے چھوڑے سی، اور میں تینوں پتہ ہے دوزخ ہے کی بلا، ایک موڑا پہ ویکھی جیسے۔ تو خیر کوئی 3-4 مہینے لگے، میں روزانہ اس کو آ کے دباتا دباتا دباتا، آخر روز آ گیا میاں تو مینوں تھا ماروں ہے، یہ ایک ہمارا محاورہ ہے پنجابی کا، تو مینوں تھا ماروں ہے، کیونکہ مجھے 6 مہینے لگے، اور اللہ کے فضل سے وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور نمازی بن کے اللہ کے پاس پہنچا۔ پھر میرا بڑا بہت شکر ادا کرتا تھا، جو کہ میں نے اس کو پھر نماز پہ لایا کیسے، وہ میری اس سے تو مانتا نہیں تھا، میں مٹھیاں بھی بھر رہے ہیں، مالش بھی کر رہے ہیں، میں نے کیا کرنا، لوٹا پانی کا بھر کے لانا اور مصلی لے آنا، مصلی سامنے بچھا دینا اور لوٹا پانی کا، میں کہا چاچا پھتا اٹھی میں تینوں وضو کراواں، او میاں مینوں مار نہیں، او میاں مطلب یہ کہ تم سردار کے بیٹے اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے، او مینوں مار نہیں، میں کہا نہیں میں تینوں مارنا ہے، اٹھی، تو اس کو میں وضو کراتا، پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتا۔ یہ پریکٹس کافی عرصہ چلی کہ میں خود اس کو ایک نماز عشاء کی، تو وہ وضو کراتا، پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتا، کرتے 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 اللہ نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، اور پھر وہ میرے شکریہ ادا کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ سامنے سے حملہ کرے گا شیطان، کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے، سامنے کیا ہے، آخرت۔ 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی، ارب 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے، ان پہ وار کیا کرتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی، لہٰذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، آخرت ہے، انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے۔ یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور رحیم۔ میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا، تم کیسے ظالم ہو کہ حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، کیا ظلم کرتے، کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروا، سوکھا کام، میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سن گئی، میں باہر دوڑ گیا، اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے،
اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائیں والے کیا تھے؟ نادان تھے۔ کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، ہاں وہ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوں۔ اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر لو۔ ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے، تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے گی، کہے گا یہی جنت ہے۔ گلستان کالونی گندا نالا تے نام گلستان کالونی، پتہ نہیں کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے، وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان۔ اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک میں نہیں تے نام سوار شاہ، شادی ہوئی نہیں تے نام اولاد شاہ۔ گلستان میں جو جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کالونی۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا دوں، تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ وکھی جس۔ اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے نا، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتہ یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ شیطان زنا کیتا ہے اپنی نیکی دے تکبر شاید، میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہ، میں چنگا تے ماڑا ہے، اللہ کا دفع ہو جائے نام مراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے،
اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی۔ یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ گے، کسی کو حقیر نہ جاننا۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بھلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ایک حدیث سناتا ہوں جس پر یہ سارا میرا مضمون چلا ہے۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال، تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 23 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے۔ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں۔ آپ کہا بیٹھ جا، یہ عمر ہے۔ پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، واہ امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیٹھ جائیے، عمر ہے یا رسول اللہ۔ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا چل جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا، یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، چہرہ تو چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی۔ آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ کہہ رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا۔ یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے، دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے۔ انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا۔ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا۔ وسلم جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور سارے نبیوں پر ان کو عزت اور فضیلت بخش۔ اللہ نے کسی غیر نبی کو سلام نہیں بھیجا۔ قرآن کسی بادشاہ کو، کسی صدر کو، وزیر کو سلام بھیجا، نبیوں کو سلام بھیجا۔ اللہ جسے سلام کرے اس کا کتنا مرتبہ ہو۔ سب سے پہلے سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح آپ کا رب آپ کو سلام کہتا، کتنی بڑی بات۔ پھر سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا۔ پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون
آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی الیاسین، اے الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ 8 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ یہاں ہے سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ ہارون۔ یہاں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دسو نا، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی آیت سے پیچھے اور آگے اور خود آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے والا اللہ ہے۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو کمال ہی کر دی، اس کو شروع ہی اپنے نام سے کیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم 4000 نبیوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے، کسی کی نسل میں اتنے نبی نہیں گئے۔ ان کو بھی فرمایا سلام علی ابراہیم۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الرسل، ترتیب بدل۔ ان اللہ، ان اللہ۔ اب اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجنے لگا ہے، کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ان اللہ، پہلے لفظ اللہ کا ہتھوڑا چلا ہے، اور ان کا مطلب ہے کہ اگلی گل پکی اور یقینی ہے کہ ان اللہ، اللہ بذات خود، لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے کیا؟ اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ اللہ کہا کرو، بر صغیر میں یہ بدعت ہے اور کہیں نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کی بجائے خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک فارسی لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا، ٹھیک ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کو خدا کہتے ہیں، پر اس میں وہ نور نہیں ہے جو اللہ نے، کہ اللہ نے خود کہا ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب وہ ہوں جس کا نام ہے اللہ۔ اس میں تو نور اللہ کی ذات کا، خدا میں وہ نور ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان نے بنایا نہیں۔ تو میرے رب کا نام ہے اللہ، کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے لے کر عرش تک نور پھینک کے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہم سے کروڑوں گنا موجود ہیں، ان سب کے منہ سے بھی اللہ نکلا ہے، آسمان تک کیا ہے۔ اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے، فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا، کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ سبحان اللہ۔
یصلون علی النبی، اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مکے، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجے، اتھے گل نہیں مکائی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے چلے۔ کمال کر رہی ہے۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہیں، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑوں ارباں پے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں میں، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے 99 دفعہ پکارا ہے، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب 2 نمبری اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی؟ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں، 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ ہوائج فائر نہیں کر رہا، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے ہیں، 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جیسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں،
ایھا المزمل ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل، جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو رات کا۔ یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں رات کو لیٹے ہوئے، یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے قم۔ پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سبحان کمال۔ اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا، ثم نہیں فرمایا ثم، اور وہ کھا پی ناشتہ کر چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، میں پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا، اور کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وربک فکبر، ربک فکبر، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وربک فکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جو تانی ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بنتا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا، یہ نا پاگل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے، ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے عزت و حکمران والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاس کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدہ اس تو چنگا آوے گا پھر اتار لے۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو؟ لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر لی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، وہ سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسبط اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها قعب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حندلي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا، پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی، اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ ترجمہ تنو کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ نے نہیں پتہ لگتا تو میں تنو کی دسا، میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی وقتو گزر گئے۔
اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں۔ کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہوں کیوں لائے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما۔ اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی۔ زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا۔ زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتار دیا اس نے اپنا کلام۔ تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اٹھ میرے محبوب، بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور 7 آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے کٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شروع کرے، اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دیو، کاغذ مک گئے ہور لے آ دیو، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں، جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ تم الٹا کر کے دکھا دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو پٹھا کر کے
مغرب چ کڈ مشرق میں ڈبو تو بہت الذی کفر. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہوں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول. یہ سورہ حدید کا لفظ ہے، اللہ تو اول. اضافہ کیا، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ. آگے اضافہ کیا، تو آخر ہے، ولیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے. انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. لیس فوقک شیء. انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. وہو بکل شیء علیم. جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا. نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان. پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے دا پتہ ہے. تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک. کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں. دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے جگہ گھیری ہے. مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے. میرا اللہ کیا ہے، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں، اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں. اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں. کمان ہے، لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں. ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں. وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر. اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے. یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے. ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے. اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے، وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا. جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ. تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھیے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے. اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو کریے دولت بخش.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر۔ اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں، اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، اور آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کریں، کیا شان۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیے منہ، اور آپ کتنے بے قرار تھے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ 2 نام آتے ہیں۔ تو ان کی بیگم بیمار تھیں، تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں، یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جے تیاری آپ لوگ۔ تو وہ پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے۔ تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ، کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے اثر ہو گئے۔
تو کہنے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم کہا چلو. اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی. یا پہلے آکھ دیو کہ یا بعد آکھ دیو، یہ وچکار آکھن دا کی مطلب. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. کیونکہ عجیب لگتا ہے نا، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی بن جاتی. کی ہوا، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیر. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے. یہ امتحان، اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی. تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی. پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی، پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی. پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں. 2 نمبر یہ ہے منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں. اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے. منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں. ان نیکی بھی کر لیں دیں، چنگا بھی کر لیں دیں، بیڑا بھی کر لیں دیں. تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے. ومنہم صادق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے. سبحان، قطن سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے. سبحان. تو اب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان، درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے، اعتدال والے. یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں. وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی، اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلے، درمیان میں اعتدال سے چلے، اعتدال سے چلو. جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں. میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے. کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھی. جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے. اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ. تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے
اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے۔ تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے گا۔ اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے گے۔ آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر۔ تو وسطا، امتن وسطا، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ۔ واسطہ، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے، سبحان اللہ، کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ہود اخاہم الی عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ایک ٹائم دی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے، اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان۔ تم یہ کام کہو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد۔ واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر۔ میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے۔ ہوا، قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجئے تو وہ احد ہے۔ ہم آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے، کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی
بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصب بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن حول بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ فَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کرو۔ پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کی ہے، انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے، بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو سکتے۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں، آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا، رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، ربائی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے لگ نہیں رہا، آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو ہی۔ کیسے بیان کروں میں اپنے نبی، کون بیان کر سکتا؟